نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، یہ سلطانی بھی عیاری یہ درویشی بھی عیاری۔ میرے دوستو، پچھلے دنوں ایک سوال ہوا کہ نام نہاد مشہور مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی، انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر بیان چھوڑا ہے کہ جس میں انہوں نے موسیقی، ساز، باجا، گانا ان کو جائز قرار دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اس کی دلیل میں پیش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ موسیقی، شعر و شاعری، ان سب چیزوں کا کنٹینٹ دیکھا جائے گا کہ یہ کس نیت سے استعمال کی جا رہی ہیں اور اس کا آگے مقصد کیا ہے۔ پہلے تو میں بہت شرمندہ ہوں کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہمیں بیان لگانے پڑ رہے ہیں اور کن لوگوں کی تردید کے لیے۔ انہوں نے آیت پاک جو پیش کی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس سے پہلے آپ ان کی زبانی ان کا وہ بیان سماعت کیجئے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ موسیقی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ عمومی طور پہ یہی تصور پایا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں کو اچھی طرح زور کے ساتھ بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں۔ فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان، مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا۔ تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ یہ خود قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی میز پر رکھ چھوڑا کریں تاکہ حرام حلال کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے، اور اس زور کے ساتھ ہے کہ قل انما حرم ربی، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی۔ تو اس وجہ سے جو آدمی بھی اس کے سوا کسی چیز کو حرام کہتا ہے وہ قرآن مجید کے اس سری ارشاد کے خلاف بات کرتا ہے۔ تمام فنون لطیفہ، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ وہ شاعری ہے، خواہ وہ ادب ہے، خواہ وہ افسانہ ہے، یہ سب بالکل حلال جائز ہیں۔ ان کا کنٹینٹ دیکھا جائے گا، اگر ان میں سے کوئی چیز، تو 5 چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ حرام صرف وہ چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے نہ شاعری حرام ہے، نہ مصوری حرام ہے، نہ موسیقی حرام ہے، نہ غنا حرام ہے، کوئی چیز بھی حرام نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جی، تو آپ نے ان کا بیان بھی سماعت کیا اور ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ آپ کو ان کی چہرہ مبارکہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت کتنے پانی میں ہیں۔ تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کیا امامہ نے سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ یہ اسی ابلیس کی ایک ہو کا یہ کمال ہے کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں سن رہے ہیں حضرت سے۔ تو پہلے میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک بندہ جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے استدلال کرنے کی، اور وہ قرآن مجید کے مسائل لے کر بیٹھ گیا ہے، قوم دھڑا دھڑ اس کو سن رہی ہے۔ خدا را اپنے حال پر رحم کریں، اور سمجھیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ پہلے تو اس نے ترجمہ کیا جس لحاظ سے شروع کیا، افتتاح حضرت کا دیکھیں۔ انہوں نے فرمایا جی، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اس کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ پہلے تو حضرت مجھے یہ بتائیں کہ یہاں یہ انما کلمہ حصر ہے،
اگر آپ یہاں ان 5 پر حصر کر ہی رہے ہیں تو پھر کھانے پینے کی چیزوں کو کس قاعدے کے تحت باہر نکال رہے ہیں، کس شک کے تحت باہر نکال رہے ہیں؟ یہ آپ کا خود ساختہ کلیہ ہے۔ بات بنانے کے لیے آپ نے یہ ڈھونگ رچایا کہ جی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ یہ 5 چیزیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدکاری، فواحش، چلو یہ تو ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ادھر لفظ ہے اسم، الاسم، جبکہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم جو ہے یہ عام ہے لفظ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ پر، اور انہوں نے کہا ہے دوسرے نمبر پر جی حق تلفی۔ اسم کا ترجمہ پتہ نہیں حق تلفی انہوں نے کیسے کیا ہے، یہ حضرت خود ہی بتائیں گے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا جی مال جان، کسی شخص کی مال جان عزت کے خلاف اقدام، یہاں والبغی لفظ ہے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے کافی حد تک۔ اس کے بعد جی انہوں نے کہا جی شرک، پانچویں نمبر پر جی انہوں نے کہا جی اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ بھی حرام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ہاں یہ بات کہ تم اللہ پر وہ بات تم اللہ پر کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو یہ 5 چیزیں انہوں نے کہی ہیں حرام ہیں۔ پہلے تو حضرت یہاں اس بات کو سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں اسم کا لفظ بیان فرمایا تو اسم ہے گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں کو شامل ہے، تو اس کی تفسیر میں کتنی زیادہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کا وہ تفسیر طلب بات ہے، وہ تشریح طلب بات ہے، یہ بہت لمبی تعداد ہے۔ ہمارے علماء نے تو گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ پر بڑی بڑی پوری کتابیں لکھ دی ہیں، اور انہوں نے یہی بات کو ختم کر دیا۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی یہی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ یہی 5 چیزیں حرام ہیں اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ انہوں نے کہا جی اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا بھی حرام ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا یہ جائز ہے، اس کا تو یہی معنی نکلتا ہے نا جی آپ کے نزدیک۔ یہ 5 کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا یہ ان 5 میں سے تو نہیں آتا، اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک کسی حرام چیز کو حلال قرار دینا یہ شریعت کے نزدیک جائز ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ پھر ان کا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیاد جو ہے نا وہ خود اپنے دام میں آ گیا۔ وہ کیسے کہ حضرت کے نزدیک مآخذ شرعیہ، مسائل کا اخذ کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے؟ حقیقت میں شریعت اسلامیہ میں 4 چیزیں ہیں مآخذ شریعت، وہ ہیں جی قرآن مجید، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس، یہ 4 چیزیں ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک اپنے ان کے 4 مآخذ ہیں جن سے اکثر یہ استدلال کرتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں جی؟ دین فطرت کے بنیادی حقائق، ان حقائق کو مد رکھتے ہوئے بھی یہ اخذ کر لیتے ہیں مسائل۔ دوسرے نمبر پر سنت ابراہیمی بھی ان کے نزدیک ماخذ شریعت ہے۔ تیسرے نمبر پر انبیاء کرام کے صحائف بھی ان کے نزدیک ماخذ شریعت ہے، اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید بھی ان کے نزدیک ماخذ شریعت ہے۔ اب ذرا بتائیں صرف قرآن مجید پر ہی یہ انحصار کیوں کر رہے ہیں؟ جو چیزیں صحائف انبیاء میں حرام کی گئیں ان کو بھی تو سامنے لائیں نا، جو چیزیں سنت ابراہیمی کے خلاف جا رہی ہیں ان کو بھی سامنے لائیں، اور جو چیزیں دینی فطرت کے بنیادی حقائق کے خلاف جا رہی ہیں ان کو بھی سامنے لائیں۔ یہ کسی کے باپ کی شریعت تو نہیں ہے کہ جو جس وقت آئے جس وقت چاہے جناب اپنی مرضی سے مسائل اخذ کر کے قوم کو گمراہ اور بدراہ کر کے پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ دوسری بات، انہوں نے چونکہ قرآن سے بات کی تو میں قرآن پاک سے صرف ایک دلیل آپ کو پیش کرنا چاہوں گا، موسیقی، ساز، گانا، باجا، اس کی حرمت میں۔ اللہ اکبر، بالکل جیسے
علامہ اقبال نے فرمایا نا جی، کیا امامہ نے سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ کہتے ہیں کہ ابلیس نے جب مجلس لگائی تو اپنی ذریت، اپنی آل، اپنی نسل کو اکٹھا کر کے کہا کہ کیا امامہ نے سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، کہتے ہیں کیا ملا اور کیا سیاسی، ان کی یہ سارے میری ایک ہو کی مار ہیں، بس ایک چھو کی مار ہیں کہ یہ شریعت کو پار پار کر کے پھینک دیں گے۔ اور یہی ہو رہا ہے، یہ ایک ہو کے کمال ہیں کہ اتنے انہوں نے جناب شریعت کے بیڑے غرق کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ اکبر۔ شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، یہاں آواز کا ترجمہ اکثر مفسرین نے کیا کیا ہے، غنا، گانا، باجا، ڈھول، باجے، سرنگیاں، یعنی کہ گانے باجے کے جو آلات ہیں، یہاں پر اکثر مفسرین نے یہاں بے صوت شیطان کی آواز، اب جو شیطان کی آواز ہے وہ جائز ہوگی کہ ناجائز ہوگی؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ، یہ پھر آگے مکمل بیان ہے۔ تو ادھر صوت سے مراد، اس کی تفسیر پڑھیے تو صوت شیطان کی آواز کیا ہے؟ گانا باجا، موسیقی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل فہم اور ایسے محققین مجتہدین زمانہ سے ہمیں بچائے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔